اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ما علم لک و بعدد خلقی کا و رضا نفسی کا و زینت عرشی کا و مداد کلماتی کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو والحی القیوم اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنے آگے جھکنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد از انبیاء، رسول اور پیغمبروں کے بعد یہ اپنی پہچان کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے صحابہ کرام، اولیاء اعظام کے ذمہ لگایا۔ صحابہ کرام، تابعین کے بعد اولیاء اعظام نے یہ جو فریضہ ہے نہایت محنت اور لگن کے ساتھ اپنا ڈیوٹی پوری کی۔ انہی اولیاء اعظام میں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کیا اور پوری زندگی اللہ کی راہ میں نکلے رہے، انہی میں ایک نام حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز، آپ کا نام نامی محمد برکت علی، کنیت ابو انیس اور لقب بابا جی سرکار ہے۔ آپ بروز جمعرات 27 ربیع الثانی 1329 ہجری بمطابق 27 اپریل 1911 برہمی ضلع لدھیانہ دھاڑی وال جٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی نگاہی بخش اور والدہ محترمہ کا نام جنت بی بی تھا۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ نیک خاتون تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجا کرتی تھیں۔ والد ماجد بھی نہایت صالح اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ فوج میں ملازم تھے۔ آبائی پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اہل اللہ سے محبت تھی اور خدمت ان کا وتیرہ تھا۔ اکثر ایک مجذوب کی خدمت میں حاضری دیتے جس نے شادی سے قبل آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد کی خوشخبری ان الفاظ میں دے دی کہ نگاہیا، تیری قسمت میں تو کچھ نہیں، البتہ تیرے ہاں ایک لڑکا ہوگا جو بڑا زبردست۔ یہ پیشن گوئی آپ کی ولادت بسعادت سے پوری ہوئی۔ آپ کے دادا بابا جی دندو شاہ درویش الورا بھی صاحب حال بزرگ تھے۔ دریائے ستلج کے کنارے دندے رہا کرتے، اسی مناسبت سے دندے شاہ کہلائے۔ ان کا مزار مندر ملک نامی گاؤں میں ہے۔ والد ماجد برہمی میں، والدہ ماجدہ آدھی کوٹ ضلع خوشاب میں محو استراحت ہیں۔ بچپن، آپ رحمت اللہ علیہ کا بچپن ہی نیکی کی طرف راغب تھی۔ سنجیدہ طبیعت اور خلوت پسند تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہلوارہ جانے لگے۔ گاؤں کی پہلی مسجد کی تعمیر کی سعادت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا زیادہ وقت وہیں تلاوت قرآن کریم اور ذکر و فکر میں گزرتا۔ خانگی زندگی، 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی
زوجہ محترمہ کا نام برکت بی بی تھا، جو نہایت سادہ طبیعت، نماز روزہ کی پابند، خدمت گزار تھیں۔ ان کو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مخدومہ دارالاحسان کے لقب سے نوازا۔ ان کے بارے میں شاہ ولایت حکیم امیر الحسن سید امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو مقام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا تھا، میرے مریدوں میں وہی مقام برکت کی بیوی کا ہے۔ ان کے بطن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹا کم سنی میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا صاحبزادہ 45 سال کی عمر میں 4 بیٹے چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا۔ مخدومہ دارالاحسان کی قبر سلاروالا دارالاحسان میں ہے اور بیٹے بھی وہاں پہ مدفون ہیں۔ فوج میں آپ نے شمولیت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی میری طرح فوج میں شامل ہو کر بڑا افسر بنے، جبکہ آپ اسی خواہش کے اصول کی خاطر 4 اپریل 1930 کو بابا کریر والا کی سفارش کی صوبے دار پاکھر سنگھ راجوانہ نے فوج میں بھرتی کروانے کے لیے لے گئے تو عجیب بات ہوئی، کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر ہی کیپٹن ڈاکٹر M.N. کھنہ نے دیکھتے ہی سلیکٹ کر لیا۔ ابتدا میں آپ انڈین آرمی میں آپ بوائے کمیٹی کے موضوع سمجھے گئے، بعد میں انڈین آرمی اسپیشل ایجوکیشن کورس پاس کر کے وائی کیڈٹ منتخب ہوئے۔ کور ہیڈ کوارٹر میں نہایت ہی اہم احساس ذمہ داری پر متعین کیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کور کمانڈر جنرل وچ آپ کی باوقار شخصیت کے بڑے مداح تھے، آپ کو اپنا دوست گردانتے اور عام جوانوں میں بھی آپ کے ظاہری حسنوں اور نیک نفسی کے چرچے عام تھے۔ ملازمت کا زیادہ عرصہ رڑکی چھاونی میں گزرا۔ رڑکی چھاونی اور وہاں کا کور کمانڈر، نظم و ضبط کی پابندی اور پیشہ ورانہ فریض کی بجا آوری کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خوش تھا۔ وہ آپ کی سیرت و کردار کی مثالیں دیا کرتا اور کور کمانڈر جنرل وچ پورے رمضان المبارک میں آپ کی تقلید میں اور آپ کے احترام میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ انگریزی راج میں ایک کور کمانڈر کے اہل مند تھے۔ انتہائی مصروفیت اور بے پناہ ذمہ داری کے باوجود بلا ناغہ ہر روز نیم روز سے پہلے 11,000 مرتبہ اسماء الحسنہ اور نیم روز کے بعد 12,000 مرتبہ اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ رڑکی کینٹ میں قیام کے دوران روزانہ پیدل پیران کلیئر حاضری دیتے اور افسران بالا اس امر سے آگاہ تھے، مگر وہ کبھی بھی مزاحمت نہ ہوئے، بلکہ جنرل وچ نے کہا، کیسی عمدہ بات ہے کہ آپ پیران کلیئر شریف جاتے ہو، کنجریوں کے بازار میں تو نہیں جاتے۔ آپ روز ازل سے اللہ کے سپاہی تھے، مگر حالات نے آپ کو انگریز فوج کا سپاہی بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ڈیوٹی فوجی فرائض میں بڑی ہی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ وہ آپ کے جو افسران تھے وہ آپ کی پروقار شخصیت کے متعلق
کور کمانڈر کو رپورٹ جاتی تو کور کمانڈر جنرل وچ یہی کہتا کہ برکت علی ہماری انڈین فوج کے سب سے باکمال اور با کردار آدمی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مظاہر قدرت کی طرح وقت کی پابندی کرتے اور فرماتے کہ تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو گھڑی کی طرح چلے، تیری چابی کبھی بند نہ ہو، تو کبھی نہ رکے اور نہ ہی تجھے کوئی روک سکے۔ تیرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تو یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولایت حکیم امیر الحسن سہارنپوری کے ہاتھ پر 19 ربیع الثانی 1323 بروز جمعرات 1363 بروز جمعرات پیران کلیر بیعت فرمائی۔ حکیم صاحب نے فرمایا میری کمر دباؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمر دبائی تو پنجابی سے لی تھی، پنجابی کو دے دی، جس کی قسمت میں تھی وہ لے گیا۔ واضح رہے جو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حکیم صاحب کے پیر حضرت قاری شاہ عبدالکریم نصیر پور شریف ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی آپ سے شفقت فرماتے، اکثر یہ فرماتے میرا چاند کہہ کر پکارتے، بلانا ہوتا تو کہتے ابے فوج والے کو بلاؤ، کبھی فرماتے میرے چاند کو بلاؤ، میرا چاند تیرا قلب مجددانہ ہو، کبھی ارشاد ہوتا تیرا اخیر بہتر ہوگا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ابھی سعید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں میرا عروج ہوا اسی طرح اس کا بھی ہوگا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رموز فقر سے اشنا کیا۔ آپ پیر نہیں فقیر تھے اور ذکر الہی کی مجلس کے میر تھے ماشاءاللہ۔ فرمایا برکت علی اگر تو پیر ہوتا تو ستلج سے لے کر اٹک تک کوئی پیر نہ ہوتا۔ لو ہم آپ کو فقیر بناتے ہیں، تمہارا ثانی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر فوج میں رہتے تو جرنیل کے رینک تک جا سکتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز پہ لات مار کر اللہ کا فقیر بننا پسند کیا۔ ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی، افسرانہ طرز کی زندگی پر فقر و درویشی کو ترجیح دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سعید و رشید منزل پہ گامزن ہوئے۔ 22 جون 1945